میرے نبی نے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا اور رخصتی اپنے گھر سے کی. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کی شادی کا وقت آیا، حضرت علی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا اندر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی کہ جی کہ میں بھی ایک ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لے. میرا نبی سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے. ادھر علی آ کے کھڑے ہوئے، ادھر جبرائیل آسمان سے آگے، پیغمبر نہ کرنا، یہ انتخاب علی کا نہیں تیرے خدا کا انتخاب ہے. تیرے خاندان میں علی سے بہتر جوان کوئی نہیں، اگر بیٹی دینی ہو تو اللہ کہہ رہے علی کو ہی دینا. علی بیٹی نکاح میں فرمایا انشاءاللہ. اتنا کہہ کے حضرت علی کھڑے رہے، اندر چلے. سیدہ فاطمہ آٹا گودری تھی. بیٹی جی اٹھ، آ گئی. ذرا آٹا گودنا چھوڑ دے. ابا کیوں؟ آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں؟ کہ بیٹی اگر اس کو روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. آ جا. قریب بلایا، سینے سے لگایا. کہ بیٹی ایک بات پوچھوں، جواب دے گی؟ کہ جی ابا. کہ علی کا رشتہ آیا ہے، تیرے سے پوچھنے آیا ہوں، ہاں کروں یا نہ کروں. اتنا پوچھنا تھا. سیدہ فاطمہ دھڑام سے سینے پہ گری، زاروں قطار رونے لگی. آپ نے فرمایا روئی کیوں؟ رو کے کہنے لگی ابا جو آپ پوچھ رہے ہو یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی تیری ماں کہاں سے لاؤں؟ خدیجہ خود چلی گئی، تجھے چھوڑ کے چلی گئی. میری بیٹی تجھے پتا میری جھولی میں تیری کیا عظمت ہے. جب مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں گھر میں آ کے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، خدیجہ تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے. ہاں کروں یا نہ کروں بیٹی؟ آج کہتے ہو نا بیٹے سے سارے بہن بھائی ماں باپ مل کے پوچھتے ہو، ہاں بھائی بتا کوئی تیری پسند تو نہیں ہے؟ کہاں کرنا کل کو ہمیں جواب نہ، غصہ نہ کرنا. میرا نبی بتلا رہا ہے جس طرح بیٹوں سے پوچھنے کا حق ہے بیٹیوں سے پوچھنے کا بھی حق ہے. بیٹی کو عالمہ بنایا، ایسے کے ساتھ بیاہ دی جیسے کلمہ بھی نہیں آتا. وہ تو گونگا اونٹ ہے، جس رسی کے ساتھ باندھ دو باندھ دو. بیٹے کے سامنے باپ پگڑی رکھتا ہے، میری پگڑی کا خیال کر. بھائی کی بیٹی لے لے، کہتا ابا پگڑی پگڑی کوئی نہیں، میری زندگی کا مسئلہ ہے. لڑکا اندھا ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا عزت کا واسطہ ہے، عزت کا میری بچی مسئلہ ہے، یہ ٹوپی تیرے ہاتھ میں ہے، سر پہ رکھ دے یا پیروں میں. خدا کی قسم بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں منجی کی وارث ہوتی ہیں. بیٹی ٹوپی سر پہ رکھ کے کہتی ابا جا تو راضی میں وہاں راضی، کسی کے ساتھ بھیج دے یا مجھے کنویں میں پھینک دے، تیری بیٹی زبان سے اف نہیں کرے گی. سیدہ فاطمہ بیٹی ہاں کروں یا نہ کروں؟ ابا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ میری بیٹی میری بھی رائے اور رب کا حکم ہے کہ علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں. سینے سے لگ کے رو کے کہنے لگی ابا جہاں ربا راضی ہے وہ فاطمہ بھی راضی ہے. کس کے ساتھ بھی آئی؟ علی کے ساتھ. مالدار نہیں. علی آؤ، آ گئے. یا تو رشتے کرانے والی سے پوچھتے نا کتنا پیسہ ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھا. علی تیرے پاس کچھ حق مہر کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں؟ کہ نبی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا جا تیرے پاس زیرہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے اسے بیچا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر لے کے گئے. وہ جس طرح بھی کس طرح زیرہ بکی، 450 درہم میرے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالے. میرے نبی نے ابو ہریرہ، انس، حضرت بلال سے کہا جاؤ سارے مدینے کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، میری بیٹی کا نکاح ہے. سارے حضرات مسجد میں آ گئے. ابو بکر عمر کو دائیں بٹھایا. 450 درہم پاس. فرمایا میں اپنی بیٹی کا وکیل، علی تجھے مخاطب کر کے تیرا بھی وکیل میں، بیٹی کا بھی وکیل میں. علی تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں میرے علاوہ. میں محمد بن عبداللہ، فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ بعوض حق مہر 450 درہم کے میں علی تیرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہا ہوں، بتا تجھے قبول ہے؟ ہجرہ کہنا تھا. علی دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگے جی مجھے قبول ہے. یہ
کہتے ہوئے علی سجدے میں چلے گئے اور قرآن پڑھنے لگے ربی اوزینی الاشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا. یہ قرآن کی آیت پڑھی, سجدے میں علی پڑھ رہے, میرا نبی زور سے کہہ رہے آمین آمین آمین. علی نے سجدے سے سر اٹھایا, میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو میری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا. پھر آپ نے فرمایا او لوگوں, میں محمد کے گھر میں غربت ہے کہ تمہارے میں کسی کے پاس طاقت نہیں, کوئی چھوارے ہی تقسیم کر دے, کوئی میٹھی چیز کھلا دے, کوئی نہ اٹھا. میرے نبی نے فرمایا جا میرا غلام, میرے گھر میں شہد کی شیشی پڑی ہے, جا اس شہد کی شیشی کو پانی کے برتن میں ڈال اور پانی میٹھا بنا, سارے مدینے والوں کو پلا. میری بیٹی کا آج نکاح ہو رہا ہے, میزبان محمد الرسول اللہ, مہمان مدینے والے. رب ذوالجلال کی قسم ہے, بتانے کا مقصد یہ اللہ اکبر 22 قسم کی ایٹم بچی کی بیٹے کی شادی پر کرنے والوں, طرح طرح کے کھانے بنانے والوں, ایک جگ شہد کے شربت کا بھی بنا لو. جب بچی کی شادی ہو براتی نہ پیے, سسرال والے نہ پیے, باپ پی لے بیٹی کو پلائے. مجھے نہیں پتا ثواب ملے گا کہ نہیں, اگر شہد کا شربت بن جائے گا تیری بیٹی کی نکاح کی نسبت فاطمہ کے نکاح کے ساتھ ہو جائے گی. حضرت عقیل آئے, معاشرہ سیکھو. حضرت علی, حضرت عقیل علی بہت دن ہو گئے رخصت کے انتظام. حضرت علی اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے, آپ نے فرمایا تیار ہو؟ تیار. حضرت ام ایمن کو, اسما بنت عمیس کو کہا جاؤ جا کے علی کا مکان تو دیکھ کے آؤ. اور صحابی ایک گدا کھجور کی چھال, 2 چکیے, ایک پانی کا مشکیزہ, ایک پتھر کا پیالہ, ایک بکسے میں صحابی نے سر پہ اٹھایا, فرمایا جا علی کے گھر دے آ. صحابی دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگے, کہنے کہاں لے کے جاؤں, علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کا رئیس تھا. یا رسول اللہ اس کے بہت سے مکان ہیں. آپ نے فرمایا, اس نے آگے بہت سے مکان دے دیے, مجھے اور مانگتے شرم آتی ہے. ان کو پتہ لگا, دوڑتے حضور کے پاس ہے, پیر پکڑ کے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ دیا, مکان میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں, تیری بیٹی فاطمہ کا مکان ہو اور میرا مکان کام آ جائے, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. فرمایا عاصم وہ مکان دے جو میرے گھر کے قریب ہو, میں نہ اپنی بیٹی کو اپنے جگر سے دور کرنا چاہتا ہوں, نہ گھر سے دور کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاصم نے مکان دیا. آپ نے 2 عورتوں کو, اسما بنت عمیس اور ام ایمن کو بھیجا کہ جاؤ علی کا مکان دیکھ کے آؤ. یہ عورتیں آئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے خاموش. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے قابل مکان نہیں ہے, بڑے نوکیلے پتھر ہیں, تیری بیٹی کے پیر بڑے نرم ہیں. آپ نے کہا جاؤ لال رنگ کی مٹی لے جاؤ. یہ دونوں عورتیں لال رنگ کی مٹی لے گئی, سیدہ فاطمہ کے مکان کو جا کے بنایا, کمرے میں کھوٹیاں ٹانگی. پھر فرمایا علی تیاری کرو, بیٹی آ رہی ہے. پھر فاطمہ کو بلایا, اے فاطمہ ادھر آ. جی بھر کے سینے سے لگا کے روئے. ام سلمہ پاس کھڑی تھی. ام سلمہ کا جی کہ میری بیٹی کے سر پہ تو دیکھ پیمد والی چادر ہے, رخصتی کا وقت ہے, میری بیٹی نے آج تک میرے سے کوئی سوال نہیں کیا, میں چاہتا ہوں بغیر پیمد کی چادر دو, اپنی بیٹی کو رخصت کروں کہ اندر سے چادر ہی لا دو. ام ایمن گئی. تھوڑی دیر آپ نے وہاں آئی کیوں نہیں, لڑکتے پاؤں سے قدموں سے آئی اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہی چادر ہے. حضور نے کھول کے دیکھا, 16 پیمد کپڑے کے لگے تھے, 1 پیمد چمڑے کا لگا ہوا تھا. میرا نبی کبھی چادر کو دیکھ رہا تھا, کبھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. پھر فاطمہ کو بلایا کہ فاطمہ وقت آئے گا بیٹیوں کو لوگ بھر بھر کے دے گے, کاش میری امت میری بیٹی کا جہیز بھی دیکھ لے اور رخصتی کے وقت یہ چادر بھی دیکھ لے جو 50-50 ہزار کے جوڑوں پہ مرے گی, وہ میری بیٹی کی چادر دیکھے. جب سر پہ چادر رکھی, 17 پیمد والی چادر سر پہ رکھ کے فرمایا وعدہ کرتا ہوں یہ چادر دیتے وقت 17 پیمد والی آج لے لے, قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج تجھے پہناؤں گا, لے لے. سر پہ رکھا. جب سر پہ رکھ کے آگے جانے لگی, ہاتھ پکڑ کے اندر کھینچ لیا. بیٹی کا جی ابا کا باپ کی چوکٹ کا خیال کرنا, باپ کی چوکٹ کا خیال کرنا. ابا میں سمجھی نہیں. کان میں کہا
کہ مجھے پتہ ہے علی کے حالات کیسے ہیں، بیٹی کبھی علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کریو۔ پھر دوسرے کان میں، اے بیٹی گھریلو جھگڑوں پہ ناراض ہو کہ بابل کی دہلیز پہ نہ چڑھیو۔ بہنوں کو کہنے والوں، سسرال میں کوئی بدتمیزی کرے تو لڑ پڑ، بندہ تیرے نال گل کرے تو منہ تے چپیڑ مارا سی سما کہ نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے کیا؟ بیٹی علی سے جھگڑا کر کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اور قدرت خدا کی ایک دن جھگڑا ہو گیا، برتن کھڑک گئے، حضور گھر تشریف لے کے سیدہ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے۔ کیوں روئی؟ علی ناراض ہو گئے۔ آپ اٹھے، بیٹی کو پکڑ کے نہیں لائے، مسجد نبوی کے سین میں حضرت علی کو تلاش کر رہے ہیں۔ تہمت یہاں تک باندھا ہوا، مسجد نبوی کی زمین پر لیٹے ہوئے، رخسار مٹی کے ساتھ لگا ہوا، پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، او مٹی والے اٹھ، اٹھایا، ہاتھ پکڑا، ناراض ہو گئے ہو؟ اندر درمیان میں بیٹھے، ادھر علی کو، ادھر سیدہ فاطمہ کو۔ حضرت علی کو نہیں کہا کہ میری بیٹی، نبی کی بیٹی سے ناراض نہیں، فاطمہ میرا انتخاب نہیں، میرا رب کا انتخاب ہے۔ علی سے ناراض ہو گئی۔ فاطمہ یاد رکھ، پیار بھی اتنا اور ڈانٹ بھی کیسی۔ فاطمہ یاد رکھ، علی سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی، اے فاطمہ یاد رکھ میں ابا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا۔ اے علی، فاطمہ کو بتلا دے اگر تیرے سے ناراض ہو کے میرے گھر میں آئی اور اسی ناراضگی میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے بتلا دے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب رونے لگی۔ میرا نے حضرت علی کی طرف منہ کیا، حضرت علی کو ہاتھ جوڑیے، نبوت والے ہاتھ۔ علی بیٹیاں باپ کے سر کو جھکا دیا کرتی ہے، علی بیٹیاں ہوا کرتی ہے۔ علی جب اس سے غلطی ہوا کرے اسے نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا کر۔ علی اس بیٹی کو ماں کا پیار نہیں ملا۔ علی جب میں گھر آیا کرتا تھا، قرآن سنا کے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، میں زخم لے کے آتا، یہ میری بچی اپنا دوپٹہ پھاڑ کے میرے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ علی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی سے غلطی ہو جائے تو مجھے دیکھ لیا۔ حضرت علی چیخے اور حضور کے گھٹنوں پہ گر کے رونے لگے، یا رسول اللہ اب کچھ نہ کہے، مارے غیرت کی زمین پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، آج غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کی بیٹی سے ناراض نہیں ہوگا۔ پھر کان میں فرمایا، رخصتی کے وقت بیٹی علی سے کہنا میرا انتظار کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، دونوں جوڑا چرپائی پہ بیٹھے تھے، پانی کا پیالہ منگوایا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی کر کے تھوکا سیدہ فاطمہ کی کندھے پر، پشت پر، کندھے پر، حضرت علی کے کندھے پشت کمر پہ اور منہ پر چھڑکا، فرمایا پی لو، اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا۔ اگلے دن صبح تشریف لے گئے حضرت علی گھر میں، علی رخصتی بھی ہو گئی، ولیمہ نہیں کھلائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ حق مہر کے پیسے نہیں تھے، ولیمے کے کہاں سے؟ حضرت سعد بن وقاص سن رہے تھے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ ولیمہ میں کروں گا۔ فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہ اللہ کے نبی میرے پاس ایک لیلا بڑے بالوں والا چھترا کھڑا ہے اور میرے پاس جو پڑی ہے، جلدی سے پیسا اور لیلا ذبح کیا، دیگ پکائی، جب تیار ہوئی آپ نے فرمایا دیگ میرے پاس لاؤ، اپنے ہاتھوں سے کھانا چلاؤں گا۔ روٹی پاس پڑی تھی، سالن دیکھا، روٹی دیکھی، فرمایا علی نمکین ہے، میٹھا کوئی نہیں، میٹھا نہیں کھلاؤ گے؟ سعد کہنے لگے اللہ کے نبی اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ پھر آپ نے اپنے جیب میں سے، کھیسے میں سے 9 درہم نکال کے دیے، فرمایا جاؤ 5 درہم کے چھوارے لے کے آؤ، 3 درہم کا گھی لے کے آؤ اور 1 درہم کا شہد لے کے آؤ، پھر اسے میٹھے میں تقسیم، اس چھواروں کو کوٹو، پھر گھی میں ملاؤ، پھر شہد میں ملاؤ۔ جب لوگ روٹی کھا کے جاتے رہے، یہ اب محمد کی طرف سے براتیوں اور ولیمے میں آنے والوں کا منہ میٹھا کراتے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جب کان میں یہ بات کہی کہ میری بیٹی دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا، اللہ نے حسن حسین دیے، بیمار ہو گئے، دونوں میاں بیوی نے منت مان لی، اللہ سے یہ مختصر کروں، تینوں نے روزے رکھے، پہلے دن دروازے پر قیدی، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن سائل آیا، حضرت فاطمہ روزہ افطاری کا وقت، علی آئے کچھ ہے کہ نہیں، شمون یہودی سے روئی لے کے آئے، صاف کی، واپس کی، آٹا دیا، 3 روٹیاں بنی، پہلے دن کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو، دوسرے دن کی قیدی کو، تیسرے دن کی یتیم کو، 3 دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے رکھا۔ چوتھا دن فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت علی نماز کے لیے باہر نکلے، سیدہ فاطمہ نے مصلی پہ جب کہا اللہ اکبر، دھڑم کی آواز آئی، حضرت علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فاطمہ مصلی پہ گری پڑی تھی، حضرت علی نے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی 3 دن کے فاقے نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا، بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے سامنے تو کچھ نہ بولے،
حجرے کے باہر کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، شرم کے مارے مسجد میں نہیں گئے کہ میں مسجد میں جاؤں گا حضور پوچھیں گے فاطمہ کا حال کیسا ہے تو میں کیا بتلاؤں گا، کہوں گا 3 دن کی بھوکی ہے، حضور فرمائیں گے جو روٹی بھی نہیں دے سکا۔ اندر سیدہ قریب تھا، غلام کمبر ساتھ لے گیا، نماز پڑھی، جلدی سے باہر آ گئے، اندر نہیں جاتے، میں کیا جواب دوں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، ہاتھ میں اونٹ کی نکیل، مدارج النبوہ پڑھو اس کے اندر ہاتھ میں نکیل، حضرت علی کے پاس کھڑا ہوا۔ علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ تو کیوں؟ کہا اونٹ بیچنے آیا ہوں، خریدو گے؟ آپ نے فرمایا ادھار دے گا؟ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ کہا جی ادھار دوں گا۔ 200 درہم میں ادھار دیا، 200 درہم میں۔ حضرت علی نکیل پکڑی، کہا جب بک گیا پیسے دے دوں گا، نکیل پکڑی۔ سیدہ فاطمہ کا کوئی سوال نہیں، باپ کی وصیت کان میں، نکیل پکڑی، 2 قدم غلام کمبر کے ساتھ آگے چلے۔ ایک اور آدمی حسین چہرے والا، علی اونٹ بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے کا؟ کہا 300 درہم کا۔ جلدی سے نکالے، 300 درہم دیے اور اونٹ کی رسی لے کے ایسا غائب ہوا، نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت علی نے 200 درہم علیحدہ، 100 درہم علیحدہ، غلام کمبر سے کہا کہ یہ 200 درہم لے جا اور اونٹ بیچنے والے کو تلاش کر اس کو دیا۔ غلام کمبر سارا مدینہ چھان مار آیا، اسے نظر نہیں آیا، ملا کوئی نہیں، لا کے حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیے، کہ مجھے کوئی نہیں ملا، اونٹ بیچنے والا۔ اب تجسس، پریشانی اور بڑھ گئی، پہلے روٹی کا مسئلہ، اب قرض کا مسئلہ، ایک ہاتھ میں 200 درہم، ایک ہاتھ میں 100 درہم، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر جا رہے ہیں۔ حجرے کا دروازہ پردہ ہٹایا، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ چرپائی پر سرہانے حضور بیٹھے ہیں، بیٹی و فاطمہ بیٹھی ہیں، آپس میں کھلکھلا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں۔ جب حضرت علی نے قدم اندر رکھے، دونوں نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا، حضور ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا علی، کہ جی اللہ کے نبی، کہ علی اونٹ والا قصہ تو بتائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہتے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا بتلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا علی، جب 3 دل کی سخاوت پر تم پانی سے روزہ رکھ رہے تھے، میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ آج فجر کی نماز میں میری فاطمہ مصلی پہ گری، مجھے تو نہیں پتا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ علی جب تم پریشان معاذ کے لیے دروازے پہ کھڑا، مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا تھا۔ علی تجھے بتلاؤں وہ اونٹ لانے والا کون تھا؟ کہ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا اونٹ لانے والا جبرائیل تھا جو تیرے ہاتھ پہ اونٹ بیچ کے گیا، خریدنے والا اسرافیل تھا جو تیرے سے اونٹ خرید کے گیا۔ علی مبارک ہو، یہ 200 درہم قرضہ نہیں ہے، یہ 200 درہم تیرے ہیں، 100 درہم بھی تیرے ہیں۔ 3 دل کی سخاوت پر اللہ نے 300 درہم تمہیں انعام عطا فرمایا ہے۔ تو سخاوت، نبی کی معاشرت، نبی کی زندگی، نبی کے اخلاق سیکھو۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اپنے بچوں کو قرآن کی دولت دو، چہرے پہ میرے نبی کی سنت کو سجاؤ، بیٹیوں بچیوں کو برقعے کی ترغیب دو۔ خدا کی قسم گھر میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ ہر سال حج کے مسافر بنو، میرے نبی نے فرمایا عمرہ کرو، اللہ رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ ایک چھوٹی سی سنت بتلا دوں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ رات کو جب سو 7 چیزیں سرہانے رکھ کے سو، میرے نبی کی سنت ہے۔ مسواک حضور کی سنت ہے، خوشبو نبی کی سنت ہے، سرما نبی کی سنت ہے، اسی طریقے سے کنگا میرے نبی کی سنت ہے، جائے نماز نبی کی سنت ہے، پانی کا لوٹا میرے نبی کی سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں آئینہ بھی پاس رکھ، یہ 7 سنتیں ہیں، یہ پاس بستر پہ رکھ کے سو، صبح اٹھو گے تمہیں 700 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ برش کرتے ہو، جو پیسٹ کرتے ہو، برش کرتے ہو، مسواک بھی کرو۔ 5 نمازوں میں 5 وضو کے لیے مسواک کرو۔ علماء فرماتے ہیں مسواک کی برکت کیا ہے کہ مسواک کرنے سے اللہ پاک ایمان کی تازگی ترقی عطا فرماتا ہے، معدے کی بیماری جاتی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مسواک جیب میں ہو، سفر پہ جا رہے ہو، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، حادثہ ہو گیا زخم آئے گا، مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ میرے بھائیوں گھر سے نکلو، بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچہ ہے، بیوی ہے، اس کو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک اور خود آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک دو، دونوں ایک دوسرے پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماریں گے، اللہ کریم اس وقت تک اس بندے کو موت